الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل وحق وعيد أفعلنا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ثم لتسألون يومئذ عن النعيم وقال الله تبارك وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال الله عز وجل اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون तमाम तर तहमीद व तौसीफ
ہر طرح کی بڑائی و بزرگی، محاسن و خوبیاں اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے، جس اللہ وحدہ لا شریک نے ہم کو، آپ کو اور دنیا بھر کے تمام انسانوں اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ صلاۃ و سلام کا نزول ہو، درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً صاحب کمال پیکر حسن و جمال رحمت للعالمین سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ملت کے نوجوانوں، عزیز بچوں، ہم اور آپ انسان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس بات پر ہمیں دھیان دینا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں انسان بنایا ہے، انسانوں میں پیدا کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، انسانوں میں پیدا کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان قرآن میں یہ بتائی گئی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ بیان کی گئی ہے وہ فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان ایک اور مقام میں قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ اے انسانوں جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوتی، اللہ تعالیٰ کا اگر ارادہ ہوتا، اللہ تعالیٰ اگر چاہا ہوتا تو ہم انسانوں کے بجائے کسی اور مخلوقات میں بھی پیدا ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کسی اور مخلوقات میں ہمیں پیدا کر دیتا۔ چوپائے ہیں، پرندے ہیں، زمین میں رہنے والے کیڑے ہیں، دیگر بہت سارے مخلوقات ہیں۔ کسی اور مخلوقات میں اللہ چاہتا تو ہمیں پیدا کر سکتا تھا۔ اللہ کی مشیت ہوتی، ارادہ ہوتا تو ہم دیگر مخلوقات میں پیدا ہو سکتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر یہ بہت بڑا فضل و احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، انسانوں میں پیدا کیا۔ جس انسان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء کے اندر ارشاد فرمایا وَكَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اولاد آدم کو، ہم نے انسانوں کو فضیلت دیا ہے، دیگر مخلوقات کو فضیلت دیا ہے۔ حیوانوں کے مقابلے میں، چوپایوں کے مقابلے میں ہم انسانوں کو فضیلت حاصل ہے۔ شکل و صورت کے اعتبار سے، عقل و دماغ کے اعتبار سے، زبان قوت گویائی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے دیگر جو مخلوقات ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضیلت دی ہے، ہم انسانوں کو فضیلت دی۔ آپ دیگر مخلوقات کے مقابلے میں، چوپائے ہیں، پرندے ہیں، سارے مخلوقات کے مقابلے میں انسانی شکل و صورت اور انسان کی حیات کو دیکھیں گے تو آپ خود فیصلہ کر لیں گے کہ انسان ان مخلوقات کے مقابلے میں افضل ہیں اور فضیلت حاصل ہے، اور اشرف المخلوقات انسان۔ انسان کی جو شکل و صورت ہے، انسان کی جو حیات ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو شکل دی ہے اس پر غور کریں۔
مثال کے طور پر پیشانی یہاں پر ہے، ناک یہاں پر ہے، اگر ناک کو اوپر پیشانی کو نیچے کر دی جائے تو اتنی خوبصورتی نہیں آئے گی، انسان اتنا خوبصورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے احسن تقویم میں ہم نے انسان کو پیدا کیا، سب سے بہترین ڈھانچے میں، سب سے خوبصورت، سب سے حسین اور جمیل ہم نے انسانوں کو پیدا کیا۔ شکل و صورت کے اعتبار سے دیکھیں تو انسان کو دیگر مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عقل دیا ہے، جو شعور دیا ہے، جو دماغ دیا ہے، اس پر بھی جس عقل سے انسان اپنے نفع و نقصان کو سمجھتا ہے، جس سے انسان اپنا فیصلہ کرتا ہے، اور جس کی بنیاد پر انسان ایک اچھی زندگی گزارتا ہے، جس عقل کی بنیاد پر کائنات کی بہت ساری چیز کو اپنے تابع کر لیتا ہے۔ اس عقل کے اعتبار سے بھی دیکھیں گے تو وہ کرمنا بنی آدم جو اللہ نے فرمایا ہے، یہ آیت آپ کو سمجھنا ہے، اللہ نے فضیلت دی۔ برکیف اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان جو بنایا ہے میرے بھائیوں، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ کی نعمت۔ انسانوں میں بھی ذرا دھیان دیا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بھی ہمیں مومن بنایا، مسلمان بنایا، ایمان اور اسلام کی دولت سے اللہ نے ہمیں مالا مال کیا ہے۔ ذرا سوچو، غور کرو کہ اگر اللہ ہمیں مومنوں میں اور مسلمانوں میں پیدا کرنے کے بجائے کسی دوسرے انسانوں میں پیدا کیا ہوتا، اور مومن ہونے کے بجائے اگر ہم کفار میں، مشرکین میں پیدا ہوئے ہوتے، تو ان کفار کی طرح ہم بھی اپنی بنائے ہوئی، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئی مورتی کو ہم اپنا معبود سمجھ بیٹھتے، اور اسی پر اپنی پیشانی کو ٹیکتے، سجدہ کرتے، اسی کو معبود سمجھ بیٹھتے، اور نہ جانے کیا کیا کرتے۔ لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، مومن بنایا، مسلمان بنایا۔ ہمارا یہ نہ تھا، ہمارا یہ سب، ہماری یہ پیشانی اگر جھک سکتی ہے تو صرف اللہ کے لیے جھک سکتی ہے، کسی اور کے لیے۔ مومن اور مسلمانوں میں بھی غور کیجئے، مومن اور مسلمانوں میں بھی غور کیجئے تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں پیدا کیا ہے۔ امت محمدیہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امہ، اے امت محمدیہ کے لوگوں، مسلمانوں، تم سب سے بہترین امت ہو۔ دنیا میں جتنی بھی امتیں آئی ہیں ان تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو۔ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے بہتر ہو، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت سے بہتر ہو، تم حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے بہتر ہو، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت سے بہتر ہو۔ تم خیر امہ، تم دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں تمام انبیاء کی امتوں میں سب سے بہترین امت۔ اللہ اکبر۔ امت محمدیہ میں کتنے حصوں میں مسلمان بٹے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے ہمیں منہج سلف عطا کیا ہے۔ ہم اہل حدیث ہیں، ہم قرآن اور حدیث کو ماننے والے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے سامنے کسی اور کی اجتہاد کو، کسی اور کے فیصلے کو کوئی حیثیت ہم نہیں دیتے۔ ہم قرآن اور حدیث کو ماننے والے ہیں، قرآن و حدیث سے جو مسائل مستنبط ہوں گے، جو مستفاد ہوں گے، جو باتیں معلوم ہوں گی، ہم اسی کو شریعت سمجھتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری نماز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق، ہمارا حج طریقہ رسول کے مطابق، ہمارے صدقات و خیرات، ہماری عبادتیں، اللہ کی اطاعتیں، ہماری تلاوت قرآن، نذر و نیاز، ہماری دعائیں، سب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ، اس کو بھی معمولی نہ سنیں۔ ورنہ ہمارے بہت سارے کلمہ مسلمان بھائی ایسے ہیں جو کلمہ کرتے ہیں رسول کا،
تسلیم کرتے ہیں، پیشوائی کسی اور کی وہ تسلیم کرتے ہیں. نہیں، ہم اپنا مذہبی ایمان اسی کو مانتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذہبی ایمان بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے مومنو، اے کلمہ ایمان کو اپنے سینے پر چڑھا دینے والے اور حب الہی حب نبی کے دم بھرنے والے مسلمانوں، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم. اگر تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارا حج، تمہارے صدقات، تمہارے نذر و نیاز، تمہاری دعائیں، تمہاری عبادتیں اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے سرشار نہیں ہوگی، طریقہ رسول اور اللہ کی ہدایت کے مطابق نہیں ہوگی، تمہارے اعمال باقی ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. اللہ نے اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر کے کسی اور کی اطاعت کر کے تم اپنے اعمال کو، اپنی نماز، اپنے روزے، اپنے حج کو تم باقی اور برباد نہ کرو. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے بھی فضل و کرم ہے. اللہ نے ہمیں منہج سلف دیا ہے، اہل حدیثیت دی ہے، قرآن و حدیث کا ماننے والا بنایا ہے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اللہ نے پیدا کی. اس کا میرے بھائی اللہ تعالیٰ کی انعامات بہت زیادہ ہیں. یہ ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. اللہ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ظاہری اور باطنی نعمتیں تمہیں بھرپور عطا کی. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں بھرپور عطا کی. اسبغ کا معنی بھرپور ہے، اتنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نہیں شمار کر سکتے، بے شمار اللہ کی نعمت ہے. لیکن میرے بھائی کو یاد رکھیے گا اللہ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں کے بارے میں اللہ کی یہاں پوچھ ہوگی، سوال ہوگا، معاملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. تم لوگ قیامت کے دن جہاں پر ہم ہوں گے، آپ ہوں گے، دنیا کے سارے انسان اور جنات ہوں گے، اللہ کی عدالت ہوگی. اللہ فرماتا ہے لتسألن يومئذ عن النعيم. اس قیامت کے دن تم لوگ نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے. تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا. اللہ نے صحت دی ہے، دولت دی ہے، امن و سکون کی زندگی دی ہے، ایمان کی دولت دی ہے، صحت کی دولت دی ہے اور مسلک اور منہج کی دولت عطا کی ہے. تمام چیزوں کے بارے میں اللہ نے سوال کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنه مسؤولا. یہ کان ہے، آنکھ ہے، دل ہے، تمام چیزوں کے تعلق سے اللہ نے سوال. تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پوچھو. میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت جو قیامت کے روز قائم ہوگی، وہاں جو سوال و جواب کا جو منظر ہوگا، وہاں پر جو سوال کا جو انداز ہوگا، یہ دنیاوی کورٹ کچہری کی طرح نہیں ہوگا جہاں ایک انسان اپنے شوق کی بنیاد پر، اپنی طاقت کی بنیاد پر، اپنی جسمانی کی بنیاد پر، اپنے پاور کی بنیاد پر، تعلقات کی بنیاد پر سب کو جھوٹ کو سچ ثابت کر دیتے ہیں. مجرم بے گناہ اور بے گناہ مجرم ثابت ہو جاتا ہے. اللہ کے ایسا نہیں. اللہ کے یہاں جو سوال اور جواب ہوگا بڑا خطرناک انداز ہوگا. وہاں پر کوئی دائیں بائیں نہیں کر سکتا. سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. ہم ان کی زبان پر مہر لگا کر جس زبان سے بات کی جاتی ہے، اس زبان سے قوت گویائی کو باہر کرنے کی طاقت کو اللہ تعالیٰ صبر کرنے کا چھین لے گا. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ. اللہ تعالیٰ کہ ہم انسانوں کے ہاتھ اللہ تعالیٰ سے بات کریں. یہ ہمارا ہاتھ سب کچھ بتا دے گا کہ اللہ یہ نمازی تھا، پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کرتا. جب نماز کا وقت ہوتا تھا
یہ تجارت چھوڑ دیتا تھا، یہ دنیا کی مشغولیت کو چھوڑ کر کے نماز پڑھتا ہے، ماہ رمضان تک وہ روزہ رکھتا تھا۔ یہ بڑا سچا انسان تھا، یہ حلال کھاتا تھا، یہ دوسرے کا حق نہیں کرواتا تھا، یہ غیبت نہیں کرتا تھا، چور کو یہ حق۔ اور اگر معاملہ ہوتا ہے تیرا یہ بندہ بنا نماز پڑھتا تھا، وقت رہتے ہوئے بنا کسی سے معقول کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، فجر وقت سوئے رہتا تھا، اور ظہر کی نماز کاروبار میں دنیا کی مصروفیات پورا کر کے چھوڑ دیتا تھا، یہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا تھا، بھائی اور بہنوں کے حقوق پر دبانے والا تھا، اس نے وراثت میں اپنے بہنوں کو حصہ نہیں دیا، اور اس میں یہ کیا تھا، وہ کیا تھا بیمار کے سکون اللہ نے فرمایا ساری چیزوں کو حرام ہوتا ہے، پتہ شاید پاؤں گواہی دیں گے، یہ انسانوں کے پاؤں کہیں گے کہ ہر جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کی صداقت اور سچائی کی شہادت اور گواہی ہم دیتے ہیں، ہر چیز ہماری جسمانی اعضاء ہر چیز کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا یومئذ تحدث اخبارها، یہ زمین بھی اپنے خبروں کو بتا دے گی، زمین میرے ہاتھ میں، اللہ سے چھپ نہیں سکتے، اپنا کوئی عمل، اپنی کوئی حرکت، کوئی کرتوت، خواہ وہ زبانی ہو عملی ہو، اللہ سے چھپا نہیں سکتا، اللہ سے کوئی چیز نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان اور زمین کی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں، اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی جس طرح انعامات ہمارے کو ہو جاتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ کی انعامات پر اللہ کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر گزار بندہ ہمیں بننا چاہیے۔ اللہ کا شکریہ، اللہ کی نعمتوں کا ہم کیسے ادا کریں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں، آپ کے احادیث میں دیکھیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کا اہتمام فرمایا کرتے، نماز تہجد میں آپ کا قیام، آپ کا رکوع، آپ کا سجدہ اتنا لمبا ہوتا تھا، اتنی دیر تک آپ قیام فرماتے تھے کہ پاؤں پھول جاتا تھا، پاؤں پھٹنے جیسا ہو جاتا تھا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اللہ کے رسول آپ تو بخشائے ہوئے ہیں، آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، اس کے باوجود آپ اتنی محنت کرتے ہیں عبادت میں، اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ پاؤں پھول جاتا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ سے کہا افلا اکون عبدا شکورا، جواب پڑھو اے عائشہ، اللہ نے ہم کو اتنا بڑا انعام دیا ہے، تو اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہمارے اوپر ہے، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے انعامات کی شکر گزاری ہے کہ اللہ کی بکثرت ہم عبادت کریں، پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کریں، سنن نوافل کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن کریں، اللہ کی عبادت اپنی زندگی میں اپنی پوری زندگی پر اللہ کی عبادت میں اللہ کی عبادت نماز کی پابندی کر کے کریں، سنن نوافل کا اہتمام کر کے کریں، صدقات و خیرات کر کے کریں، اپنے والدین کی خدمت کر کے اللہ کی عبادت کریں، اپنے اولاد کی صحیح تعلیم تربیت کی شکل میں اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ کی دی ہوئی روزی کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے ہم اللہ کی عبادت کریں، ہم انسانیت کی خدمت کر کے اللہ کی عبادت کریں، ملک کی خدمت کر کے ہم اللہ کی عبادت کریں، ہر نیک کام کر کے ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے منشا اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی اللہ کی عبادت میں گزرے گی، اور یہی حقیقت میں صحیح معنی میں یہی اللہ کی شکر گزاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تیرا شکر گزار بندہ بنیں، تیری شکر گزاری میں اللہ ہم اپنی زندگی کو تیری عبادت کے لیے ہم وقف کر دیں، اپنی پوری زندگی کو تیری عبادت میں ہم مشغول رکھیں۔ اے اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرما، پروردگار عالم تو ہی توفیق دینے والا ہے، ہمیں نیک زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تو بھی رزاق ہے، روزی دینے والا ہے، پروردگار عالم
بے روزگار مسلمانوں کو روزگاری عنایت فرما، برسر روزگار مسلمانوں کی روزگاری میں کامیابی اور برکت عنایت فرما۔ اے اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، بیمار مسلمانوں کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما۔ اے اللہ جو بھی مسلمان جس طرح کی بیماری میں مبتلا ہے، اے اللہ ہم بیمار مسلمانوں کو پروردگار عالم مہر اپنے فضل و کرم سے شفا عاجل و کامل عنایت فرما۔ اے اللہ پروردگار عالم ہمیں حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، معاندین کی عداوت سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی مساجد و مدارس اور اسلام کے مقدس مقامات کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کے ہندوستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امن و امان کی زندگی ہمیں عطا کر، اے اللہ ہمیں قلق و اضطراب کی زندگی سے پروردگار عالم ہمیں محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے بھی والدین ہیں پروردگار عالم اپنے والدین کو ہمیں خدمت کرنے کی اور خدمت کر کے ان کو خوش کرنے کی اور ان سے دعائیں لینے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم اے اللہ ہم سے پہلے جتنے بھی مسلمان گزر چکے ہیں، اے اللہ گزرے ہوئے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے نیک اعمال کو قبول فرما، ان کے لیے ان کے قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ ہمیں جب تک زندہ رکھ ایمان کے حال میں زندہ رکھ اور ہم سب کا خاتمہ ایمان کے حال میں فرما۔ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد